حلال نہیں ہے. جو چیزیں حرام ہے وہ حرام ہے. شراب پینا حرام ہے تو حرام ہے. جوا کھیلنا حرام ہے تو حرام ہے. شریعت نے حرام کر دیا. اب یہ جوا کھیلنے کی صورتیں شکلیں کتنی بھی بدل جائیں, اب جوا کھیلنے کی کئی شکلیں ہو گئی ہیں, کئی صورتیں ہو گئی ہیں, کئی شرط لگا کے, تو کہیں مائی 11 سرکل بنا کے, کہ آپ جو کرکٹ میں دیکھتے ہیں نا, مائی 11 سرکل بنائیے, کھیلیے, ٹیم بنائیے, یہ جوا ہے. آپ کے حلال پیسوں میں حرام کی آمیزش ہو رہی ہے, بلکہ آپ خود کر رہے ہیں. دلو ٹیمیں بناتے ہیں, آپ محنت کی کمائی میں حرام کے پیسے کو خود آپ چاہتے ہیں. اپنی محنت سے حلال جو روزی آپ کی محنت سے کمائی ہوئی ہے, آپ اس حلال پیسے کو حرام چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں, حرام چیزوں میں لگا رہے ہیں. اب اگر تمہارے پاس, ہمارے پاس حرام کا ایک پیسہ بھی آ جائے, میرے بھائیو کو ساتھیوں, گزشتہ جمعے میں گزرے مجمعے میں بات کی فرائض, اور یہ بات چل رہی تھی کہ فرائض کی دو قسمیں. پچھلے دنوں یہ بات ہوئی تھی کہ فرائض کی دو قسمیں, ایک فرض عین بتایا گیا تھا اور ایک بتایا گیا تھا فرض کفایہ. اچھا, فرائض کے بعد اگر کسی کی باری آتی ہے تو واجبات کی, واجبات یعنی وہ چیزیں جو شریعت کے واجب لازم ضروری قرار دی, دین کا کرنے والا اجر و ثواب کا مستحق ہے, اور چھوڑنے والا گنہگار ہوگا اور پکڑ کا موجب. ایسے ہی ایک چیز ہے سنت. اب سنت کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک سنت موقدہ ہے, دوسرے ہے سنت غیر موقدہ. یعنی وہ سنتیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہ کی, کبھی چھوڑی نہ ہو. جیسے ظہر کی 4 سنتیں ہیں, ظہر کے فرض سے پہلے, ظہر کے فرض کے بعد 2 سنتیں ہیں, مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں ہیں, عشاء کے بعد 2 سنتیں ہیں, فجر کی 2 سنتیں ہیں. یہ سب سنتیں موقدہ ہیں. ہر حال میں ان کو ادا کرنا ضروری ہے, ان کا چھوڑنے والا ذمہ دار. اب آ جائے غیر موقدہ, جیسے کہ عصر کی 4 سنتیں فرائض سے پہلے, عشاء کی 4 سنتیں ہیں فرض سے پہلے, یہ غیر موقدہ. ان کا کرنے والا جو ان کو ادا کرے اور جو نہ ادا کرے چھوڑ دے, تو خیر پکڑ کا ذریعہ تو نہیں. لیکن ایک نقصان ہے. نقصان یہ ہے کہ جو انسان, جس انسان کی عادت بن جائے سنت غیر مؤکدہ یا نوافل کے چھوڑنے کی, تو آپ ایسے انسان کو دیکھو کہ جو نوافل چھوڑ دیتا ہے, نفلوں کو چھوڑ دیتا ہے, اس نے ایک عادت بنا لی ہے. ایک ہوتا ہے کبھی پڑھنا کبھی چھوڑ دینا, ایک ہوتا ہے کہ مستقل چھوڑ دینا, پڑھتا ہی نہیں. کہ نوافل کو چھوڑنے کی عادت ہو, سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت ہو, جس کی یہ عادت بن جائے گی تو دھیرے دھیرے اس کی زندگی سے فرائض بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے. یہ نقصان ہے سنت غیر مؤکدہ کی چھوڑ دیں. ابھی تو اس کی زندگی سے نوافل گئے, سنت غیر مؤکدہ چلی گئی, پھر سنت مؤکدہ چلی گئی, چھوڑ دیں گے. جیسے کہ آپ دیکھو, آپ اپنی مسجدوں میں دیکھو, کسی کو کوئی عذر لاحق ہو تو ایک مجبوری ہے کہ عذر لاحق ہے, فرائض پڑھ کے بھاگ گیا کوئی پریشانی کو دیکھ کر. آپ اکثر لوگوں کو دیکھیے اپنی مسجدوں میں غور کریں, آپ مغرب نماز کے بعد کتنے لوگ بھاگ جاتے ہیں, حالانکہ مغرب کے بعد بھی جو 2 سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں. اور کتنے لوگ بھاگ جاتے ہیں. صرف تو رکعت اگر نفل نہیں پڑھ لے ہو تو
یہ جو سنت موقدہ جو یہ سنتیں غیر جو موقدہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو آپ ان کو غور کریں، آپ ان کی زندگی میں تو پتہ چلے گا کہ وہ نوافل پڑھتے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ ان کی بگڑتی عادت اتنی بگڑ چکی ہے کہ نوافل کو چھوڑ سنت موقدہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ جو فرض ہے نمازیں 5 یہ بھی چھوٹ جائے۔ دوسرا درجہ ہے آخر میں کیا ہے؟ نفل ہے۔ نفل آپ ثواب آپ کریں تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کر رہے آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ نفل کی خاصیت۔ لیکن نفل کا درجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن، جو حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب فرائض میں انسان کے جو فرائض ہیں اس میں جب کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو بندے کے پاس نوافل ہیں کہ نہیں ہے۔ ایک تو ہے روزے فرض پورے ایک مہینے کے، یہ تو فرض ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیں، دوشنبے کا روزہ رکھنا چاہیں، یہ نفل ہوتا ہے۔ محرم کے مہینے میں جو 2 روزے ہوتے ہیں وہ بھی نفل ہے۔ شعبان کے مہینے میں 2 روزے رکھے جا رہے ہیں وہ بھی نفل ہے۔ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کی فضیلت وہ بھی نفل ہے۔ رمضان کے مہینے کے علاوہ جتنے اور روزے رکھے جاتے ہیں سارے کے سارے نفلی روزے ہیں۔ 5 وقت کی نماز کے علاوہ جتنی اور نمازیں پڑھی جائیں تو ساری کی ساری نفل نمازیں ہیں۔ تو اللہ حکم دے گا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس اس کے علاوہ اعمال میں نوافل ہے یا نہیں ہے۔ زکوٰۃ دینے کے بعد جو اور چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، وہ بھی نوافل ہے۔ جو زکوٰۃ جو فرض ہے وہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ جو ہم کرتے ہیں وہ نوافل میں شمار ہوتا ہے۔ کہنے کے بعد دیکھو ہے میرے بندے کے پاس یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ان فرائض میں جو کمی آ گئی ہے ان نفلوں کے ذریعے سے فرائض کو پورا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر روزہ ہم نے جو رکھے تھے رمضان کے مہینے کے، اب اس میں کوئی کمی آ گئی، ثواب جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو دیکھا پوچھا جائے گا اس کے پاس نفلی روزے ہیں، نفلی عبادتیں ہیں، نفلی نمازیں ہیں، نفلی صدقات ہیں، اگر ہیں تو پھر اس کی زکوٰۃ میں جو کمی آ رہی ہے اس کو ملا کے پورا کیا جائے، روزوں میں جو کمی آ رہی ہے پورا کیا جائے، فرائض میں جو کمی آ رہی ہے اس کو پورا کیا جائے نفلوں کو ملا کر۔ لیکن اگر ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، تو آپ بتاؤ کس کا سب سے بڑا خسارہ ہے؟ یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ نوافل کو چھوڑ سنت موقدہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کوئی عذر لاحق ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے کہ بھائی کوئی عذر ہے یا آپ کی کوئی انتظار میں اتنی شدید میں ہے کہ آپ اس سے کہہ کیا ہے وقت مان کیا ہے صرف فرائض کا۔ بہت سارے لوگ یہ عذر بہانہ تلاش کر دیتے ہیں، ہیلا بنا دیتے ہیں کہ بھائی ہم گھروں میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اگر اس کی گھروں میں پڑھنے کی عادت ہے گھر میں پڑھنے تو ہم اس کا عذر قبول کیا جائے گا، لیکن اگر اس کی عادت نہیں ہے گھر میں پڑھنے کی تو اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن کوشش کرے، میں یہ کہتا ہوں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ سنت نوافل کی کوشش تو کریں گھر میں پڑھنے کی، لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ گھر میں جانے کے بعد ہم پڑھ نہیں پائیں گے تو پھر آپ مسجد میں ہی پڑھ لیں، تبھی آپ مسجد میں پڑھ لیں۔ اور ہم ان نمازوں کو کہتے ہیں کہ ان عبادات کو ہم لوگ بڑا مختصر سمجھتے ہیں کہ نفلی تو ہیں، پڑھ لی تو پڑھ لی، پڑھ لیں گے تو کام ملے گا، نہیں پڑھے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سنت ہی تو ہے، ادا کر لی تو ادا کر لی۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے بگاڑ کے وقت جو کوئی میری ایک سنت زندہ کرے گا، اور وہ سنتیں چاہے عبادات سے متعلق ہوں، وہ سنتیں چاہے سونے بیٹھنے سے متعلق ہوں، وہ سنتیں چاہے کھانے پینے سے متعلق ہوں، وہ کسی بھی شعبے سے متعلق اگر سنت ہم زندہ کریں گے اللہ کے نبی کی تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا، 100 شہیدوں کا۔ اور ایک شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ جب شہید اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، جب کوئی مومن شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں تو اس کے جسم کا جب پہلا قطرہ خون کا گرتا ہے اس کی سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور باقی جو قطرات گرتے ہیں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ یہ ایک شہید کا مرتبہ ہے،
ایسے جو سنت کو زندہ کرے اس کو عشق ہے، 100 شہیدوں کا ثواب اللہ کے لیے ہمارے۔ تو ہماری زندگیوں کے اندر سنت واقع نہیں بچی، جب سنت باقی نہیں بچی تو ہماری زندگیوں کے اندر فرائض بھی باقی نہیں بچے۔ آج یہ عالم ہے نفلیں اور سنتوں کو چھوڑتے چھوڑتے کہ ہماری زندگیوں سے فرائض بھی ختم ہو چکے، اور اس کی سیدھی سی مثال یہ ہے ہم اذان سنتے رہتے نمازوں کے لیے نہیں آتے، نمازوں کے لیے نہیں آتے، بلکہ کوئی اگر کہتے چلیے تو اس کو کہتے ہاں چلو آپ کو آ رہے ہیں، جو آپ سے کہ آپ چلو ہمارے مطلب کرائی کو نہیں آئے گا۔ تو یہ میں نے چھوٹی چھوٹی بات بتائی آپ کو کہ پچھلے جمعے میں بڑے فرائض بتائے تھے، واجب، سنت، نفل۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں حرام کہ شریعت نے کچھ چیزیں حرام قرار دی، جو چیزیں شریعت نے حرام قرار دے دی ہیں اب وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ شریعت نے سود حرام قرار دے دیا، آپ اس میں تعویلات کریں، جائز ہونے کی جو ہے آپ صورتیں تلاش کریں، قطعی طور پہ حلال نہیں ہے۔ جو چیزیں حرام ہے وہ حرام ہے، شراب پینا حرام ہے تو حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے تو حرام ہے، شریعت نے حرام کر دیا۔ اب یہ جوا کھیلنے کی صورتیں شکلیں کتنی بھی بدل جائے، اب جوا کھیلنے کی کئی شکلیں ہو گئی ہیں، کئی صورتیں ہو گئی ہیں، کئی شرط لگا کے تو کہیں مائی 11 سرکل بنا کے، کہ آپ جو کرکٹ میں دیکھتے ہیں نا مائی 11 سرکل بنائیے، کھیلیے، ٹیم بنائیے، یہ جوا ہے۔ آپ کے حلال پیسوں میں حرام کی آمیزش ہو رہی ہے، بلکہ آپ خود کر رہے ہیں، دلوں ٹیمیں بناتے ہیں، آپ محنت کی کمائی میں حرام کے پیسے کو خود آپ چاہتے ہیں، اپنی محنت سے حلال جو روزی آپ کی محنت سے کمائی ہوئی ہے آپ اس حلال پیسے کو حرام چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں، حرام چیزوں میں لگا رہے ہیں۔ اب اگر تمہارے پاس ہمارے پاس حرام کا ایک پیسہ بھی آ جائے، ایک پیسہ بھی آ جائے، ہم نے حرام کا 1 روپیہ بھی اپنے حلال کے کروڑوں روپے میں اگر ہم نے لگا دیے ہیں تو آپ یہ بتاؤ ہمیں کہ زمزم کا ایک پورا ڈرم ہو، اس کے اندر آپ پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دو یا پوری پیشاب ڈال دو، وہ پورا زمزم کا پانی خراب ہو جائے گا کہ نہیں خراب ہو جائے گا؟ خراب ہوگا۔ تو آپ کے یہ جو حلال، جو جائز آمدنی حلال کمائی ہے وہ آپ کی حرام ہو جائے گی کہ نہیں حرام ہو جائے گی؟ آپ چاہے 1 روپے کا سٹا کھیلیں، چاہے آپ 5 روپے کا سٹا کھیلیں، یا آپ جو ہے پیسوں کا سٹا نہ کھیلیں، چیزوں کا سٹا کھیل لیں، ہم ہار جائیں گے تو یہ کھلائیں گے، یہ پلائیں گے، وہ ایرانی چائے پلائیں گے، یہ کروائیں گے، وہ کروائیں گے، تو یہ سٹا نہیں ہے۔ کملے میں کھیلتے ہیں بہت سارے لوگ، آپ کو 5 کملے، 5 سگنیچر، 5 گولڈ پلیٹ، اتنی چائے ہے، تو یہ بھی سکتا۔ میں نے کیا کہا کہ حرام جوا ہے، اس کی کتنی بھی شکلیں ہوں، آپ یہ سوچیں کہ کوئی بھی شکل اختیار کر کے وہ حلال ہو جائے، کہ جو چیزیں شریعت نے حرام قرار دے دی ہے وہ حلال ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ آپ اس بات کا بہت اچھی طریقے سے اندازہ کر لیں کہ شریعت نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا وہ ساری کی ساری چیزیں آپ ہمارے کسی بھی عمل سے ہم اس کی کسی بھی کوئی بھی صورت بنا لیں، کوئی بھی شکلیں بنا لیں، وہ حلال قطعی طور پہ نہیں ہو سکتی۔ پہلی چیز تو یہ ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں مکروہ، آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ شریعت کی نظر میں دیکھا جائے وہ پسندیدہ تو نہیں ہے، اچھا شریعت اس کو اچھا نہیں سمجھ رہی ہے، پھر بھی اگر آپ اس کو کر رہے ہو تو شریعت اجازت دے دیتی کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اب آپ کو ایسی مجبوری لاحق ہو گئی کہ آپ کو وہی چیز استعمال کرنی ہے۔ شریعت پسند تو نہیں کرتی، مکروہ کا مطلب آتا ہے ناپسندیدہ چیز، یعنی کوئی ایسا کام کرنا کہ وہ شریعت اس کام کو پسند نہیں کرتی کہ آپ اس عمل میں نماز پڑھتے ہوئے آپ یہ عمل کریں، یا نماز دعا مانگتے ہوئے وہ عمل کریں، شریعت کو پسند نہیں ہے، لیکن آپ کر جاتے ہیں تو شریعت بھی کہتی چلو ٹھیک کوئی بات نہیں، اس کے عمل کو لے لو، اب اس کو حرام قرار تو نہیں دیں گے لیکن پسند بھی نہیں ہے۔ ہماری بات آئی کہ نہیں آئی؟ ایک چیز تو یہ، ابھی میں نے ایک بات عرض کر دی،
دعا میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ دعائیں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے، تو عام طور سے آپ دیکھو گے دعا مانگنے والے حضراتوں کا عالم یہ ہے، کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا اور کیا ہے، ہاتھ ادھر اٹھے ہوئے ہیں اور نظریں ادھر ادھر ایسے اس سے۔ آپ یہ دعا نہیں مانگ رہے، آپ دعا کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ دعا کا مذاق اڑانا ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہماری زبانوں پہ دل میں ہے دماغ میں، وہی ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے۔ ہم اپنی ذات کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اگر ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ آپ ایک چھوٹی سی بات بتاؤ، آپ کے محلے کا کوئی سباسد ہے، آپ ممبر ہو، کوئی آپ کا سباسد ہے، آپ اس کے سامنے جائیں تو کیا آپ جو ہے بات کریں گے اس سے آپ کوئی چیز طلب کرنا چاہیں، کوئی چیز مانگنا چاہیں، آپ اس سے کوئی کام کروانا چاہیں، آپ ادھر ادھر دیکھیں، اس کی چھتوں کو دیکھیں، اس کے گھر کے مکان کی دیواروں کو دیکھیں، اس کے پنکھوں کو گنیں، آپ کی بات کو توجہ دے کرو، بھگا دے گا آپ کو اپنے دربار سے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ بھگا نہیں رہا ہے، اور احکم الحاکمین رب العالمین ہے، اس کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے تو ہمارا دل کہیں اور ہے۔ کتنی جلدی امام صاحب کی دعا ختم، بھاگے یہاں سے، لمبی دعا کرا تو اس کی شکایت ہے۔ تو یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو جب ہماری زبانوں پہ جو ہو وہی ہمارے دل میں ہو، اللہ کی ذات کی طرف ہمارا دل متوجہ ہو، ہمارا تن ہم اس کی طرف متوجہ ہو کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں جو سارے کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، ساری مشکلاتوں میں راستہ دکھانے والا اسی کی ذات ہے۔ اور جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کریں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کو بیان کیا کریں، اللہ آپ ایسے ہیں، آپ کی ذات ویسی ہے، آپ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ عاجزی اختیار کریں، انکساری اختیار کریں، تواضع اختیار کریں۔ اور اللہ نے کسی کو دینے پہ آتا ہے تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے روزی انسان کو عطا فرما دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان نہیں کرتا۔ حالات آتے ہیں، آزمائش کے لیے بھی آتے ہیں، ان حالات سے نکلنے کا راستہ اللہ ہی کے ساتھ دکھانے والی ہے۔ ہم کتنا بھی پریشان ہو جائیں، اللہ نے جب کہا ایک حکم دے دیا، سارے بگڑے کرنے جتنے کام سب کے سب بن جائے۔ بس اللہ کی ذات سے لو تو لگائیں، اللہ سے مانگے۔ تو ان باتوں کا ہم خیال کریں ہر حال میں، اس بات کا قطعی طور پہ خیال رکھیں کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پھر ہمارا دل دماغ بالکل کیا ہے، اللہ کی ذات کے متوجہ ہونا چاہیے، تو دعاؤں پہ وہی دل میں ہو، اللہ کی ذات سے لو لگا ہو، نمبر ایک یہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے، میں نے بارہا عرض کیا، شاید آج آخری بار کہہ رہا ہوں، اب دوبارہ نہیں کہوں گا، 3-4 سالوں میں کئی بار میں کہہ چکا ہوں صف کے بنانے کے بارے میں، لیکن اتنی نااہلی ہے، اتنی سستی ہے صف کے بنانے میں کہ کہتے کہتے میں تھک چکا ہوں۔ اب نہیں کہوں گا، یہ آخری بار آج عرض کہہ رہا ہوں کہ جب صف بنایا کریں تو دیکھ لیا کریں کہ آدمی کدھر زیادہ ہے، اگر دائیں طرف زیادہ بائیں طرف کم ہے تو بائیں طرف آگے کھڑے ہو جاؤ، دائیں طرف کھڑے ہوتے چلے جاتے ہو، دائیں طرف کبھی کبھی ایسا ہوتا بائیں طرف کوئی نہیں، یہاں امام یہاں آخری مقتدی، ادھر پوری سب خالی پڑی۔ یار تھک گیا ہوں سمجھاتے کئی بار میں کہہ چکا ہوں اس بات پر۔ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز یہ کہ میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ جب چھوٹے بچے، پہلی بار تو کھڑے نہ کیا کرو، اگلی صفوں میں پچھلی صفوں میں کھڑے کیا کرو۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ کھڑے بھی ہو جائیں تو ہم اگر آئے نماز پڑھنے کے لیے تو ان کے کندھوں کو پکڑے کنارے کرتے ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ بڑے لوگ کھڑے ہیں، یہ چھوٹا بچہ، پھر یہ بڑا کھڑا، تو جو یہ آگے یہاں کھڑا ہوا اس کا حق بنتا ہے کہ بچے کو کندھے پکڑ کے کنارے سائڈ پہ لگا دو، وہ کھڑے ہو جائے، اب پھر چھوٹا بچہ پھر بڑا ہے۔ مطلب یہ مذاق کر رہے ہو کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، یہاں پہ سب بنا رہے ہو کہ سب کا مذاق اڑا رہے ہو؟ تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم بچوں کو اٹھا کے باہر کر سکو، بچوں کو کنارے کر سکو، نہیں پیچھے کر سکو، کنارے تو قریب دو یار، پوری سب کی سردیاں پڑ جاتی ہے، سب پوری خراب ہو رہی ہے۔ جس کے بچے تو کہہ دو، جس کے ماں باپ کے بچوں کے بارے میں کہہ دو، وہ ہٹ جاتے الگ سے، فلاں صاحب کا بچہ کھڑا تھا، میرے بچوں کو ہٹا دیا، ان کو نہیں ہٹایا، یہ نہیں کیا، یہ کیا ہے؟ مذاق بنا کے رکھ دیا تم نے یار۔ بچے آئے آپ کی نماز پڑھنے، بالکل لے کر آؤ، لیکن ان کو سکھاؤ، آپ ماں باپ ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کہاں ان کو کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ اس بارے میں غور کریں، بتائیں بچوں کو پچھلی سب میں کھڑے کریں،
اگلی صفوں میں قطعی طور پر نہ کھڑا کریں. ہاں جو وہ چھوٹی سی جگہ بچ جاتی ہے ادھر سائڈ میں کھڑے کرو. اگر کھڑا کرنا ہی تو بالکل کنارے کھڑا کیا کرو تاکہ سب بنانے میں دقت نہ ہو. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نمازیوں کے آگے سے کوشش کرے. شکایتیں ہیں کہ نمازیوں کے آگے سے لوگ گزر جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنا بڑا عذاب ہے, اتنا بڑا عذاب ہے نمازی کے آگے سے نکلنے سے کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کتنا بڑا عذاب ہے, تو کہا کہ اگر یہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ کتنا بڑا عذاب ہے تو کہا کھڑے رہیں گے قیامت تک, لیکن نمازی کے آگے سے نہیں نکلیں گے, اتنا بڑا عذاب ہے. تو اس بات کا ہم خیال رکھیں, بالکل کوشش کریں کہ ہم نمازی کے آگے سے قطعی طور پر نہ گزریں. کریں گے انشاءاللہ.